السلام علیکم ناظرین، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ادارہ برائے سماجی تشکیل نو کی پروگرام سیریز ہم پاکستانی سے میں ڈاکٹر ہاجرہ احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم ماحول اور صحت کے موضوع پر بات کریں گے، جو کہ نہایت ہی اہم موضوع ہے اس حوالے سے کہ ماحول میں جس میں ہم رہتے ہیں اسی پر دار و مدار ہے ہماری صحت کا۔ آج میرا موضوع جیسے میں نے بتایا ماحول اور صحت ہے۔ سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ ماحول کیا چیز ہے۔ ماحول جس میں ہم رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے تمام سراؤنڈنگس، جس میں جاندار، جس میں انسان بھی شامل ہیں، پودے بھی شامل ہیں، جانور بھی شامل ہیں، سروائیو کرتے ہیں، اس میں زندہ ہیں، ہمارا ماحول کہلاتا ہے۔ صحت کیا ہے؟ صحت WHO کے ڈیفینیشن کے مطابق جو انسان ذہنی، جسمانی، دماغی، روحانی طور پر صحت مند ہے اور ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے قابل ہے، صحت کہلاتی ہے۔ پاکستان چونکہ ایک ڈیولپنگ ملک ہے، ترقی پذیر ملک ہے، اس میں بہت سے مسائل بھی ہیں، جیسے کہ باقی تمام شعبہ جات میں صحت اور ماحول کے حوالے سے بھی۔ تو اگر ہم پہلے تھوڑا سا دیکھ لیں کہ صحت کے حوالے سے ہمارے پاس کیا کیا مسائل ہیں، تاکہ ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے شیئر کر سکیں کہ آپ وہاں پہ ایز لیڈر، کمیونٹی لیڈر کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، تو ون بائی ون بریفلی میں آپ کو بتاؤں گی۔ پہلے صحت کے حوالے سے ایشوز۔ صحت کا شعبہ جو ہے ہمارا کافی ایک لحاظ سے ڈیولپڈ بھی ہے کہ ہمارے بجٹ کا ایک بڑا حصہ اس کو دیا جاتا ہے، لیکن باوجود اس میں بہت سی ابھی ڈیفیشنسیز ہیں۔ ان کو اوورکم کرنے کے لیے آپ کا ایز کمیونٹی لیڈرز ہمیں بہت مدد چاہیے ہوگی۔ وہ کیا ہیں؟ جیسے کہ ہمارے پاس جو ریسرچ ہوتی ہے ہائر لیول پہ مور ٹورڈز انٹرنیشنل ایشوز ہو رہی ہے، اور جو اس کی پبلیکیشنز ہیں وہ چونکہ بہت جرنلز آف ریناؤنڈ جرنلز میں جاتی ہیں، اخباروں میں پبلش نہیں ہوتی، ایسے میڈیا میں نہیں جاتی جہاں جو عام آدمی تک پہنچ سکے۔ اس لیے اس ریسرچ کو ہمیں بنانا ہے اس طرح سے تاکہ وہ ہمارے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ دوسرا بڑا ایشو جو ہے ہمارے پاس لوگوں کی کمی ہے۔ لوگ وہ جو کہ اس شعبے میں ٹرینڈ ہیں، جیسے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، اتنے نہیں ہیں تعداد میں جو کہ ہماری آبادی کو کیٹر کر سکیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم فیکٹس میں جائیں تو ہماری 50% آبادی جو ہے وہ بیسک بنیادی سہولیات جو صحت سے متعلق ہیں اس سے محروم ہے۔ ڈاکٹر پیشنٹ ریشو، نرس پیشنٹ ریشو یا پیرامیڈکس کا جو تناسب ہے وہ بھی اتنا خراب ہے کہ ایک ڈاکٹر اگر 1000 پیشنٹس کو دیکھ رہا ہے تو وہ ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر ہم اگلے ایشو پر جائیں جو کہ ہمارا ایک لیڈرشپ یا ہیلتھ سیکٹر میں مینجمنٹ کا سٹرکچر ہے، گو کہ بہت اچھا بنا ہوا ہے، لیکن جب اس کی ایگزیکیوشن کی یا اس کی مینجمنٹ کا ٹائم آتا ہے تو وہاں پہ ہم فلاپ ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک کمیونیکیشن لائن جو ہے جو ٹاپ سے نیچے تک آتی ہے اس میں کوئی خرابی ہے۔ لائک فار ایگزامپل اگر ہمارا ہیلتھ منسٹر کوئی پالیسیز ایشو کرتا ہے، ہمارے ہسپتالوں میں یا صحت کے اداروں تک پہنچتی ہیں، وہاں سے آگے جو ڈسیمینیشن ہے کمیونٹی تک نہیں پہنچ پاتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو ہمارے کمیونٹی لیڈرز ہیں، لائک فار ایگزامپل وہاں کے MNAs ہیں، وہاں کے نمبردار ہیں، چودھری ہیں، مساجد کے خطیب ہیں، جہاں سے لوگوں کا زیادہ انکاؤنٹر ہوتا ہے، لوگ ملتے جلتے ہیں، وہاں تک یہ ساری انفارمیشن مناسب طریقے سے نہیں پہنچ پاتی تو وہ گیپ رہ جاتا ہے۔ اس لیے میں یہاں پہ یہ فوکس کروں گی کہ آپ ایز کمیونٹی لیڈر آپ اپنی کمیونٹی میں جو بھی میسج ٹاپ سے آپ تک پہنچتا ہے یا اس پروگرام کے حوالے سے اپنی کمیونٹی تک پہنچائیے تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر ہم بیماریوں کو دیکھیں تو ہمارے پاس بیماریوں کو ہم 2 طرح کی بیماریوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جو ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ جاتی ہیں جن کو ہم کمیونیکیبل ڈیزیزز کہتے ہیں۔ اس میں آج ٹاپ پر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کووڈ-19 ہے، کرونا وائرس کی وبا۔ بندے سے دوسرے بندے کو بہت تیزی سے لگ رہا ہے۔ اسی طرح اور بیماریاں ہیں جیسے ٹیوبرکلوسس ہے،
ہیپیٹائٹس اے ہے اور ایسی بہت سی بیماریاں جن کا بچاؤ ممکن ہے احتیاط سے، اویئرنیس سے، ایجوکیشن سے، جو کہ آپ نے اپنی کمیونٹی میں دینی ہے. آپ کو ایز کمیونٹی لیڈر اپنا رول پلے کرنا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کو ہم نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کہتے ہیں، جو کہ ہماری کئی وجوہات کی بنا پر لگ جاتی ہیں. مثال کے طور پر بہت کامن بیماری ہے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، دل کے امراض، شوگر ہے جس کو ذیابیطس بھی کہتے ہیں، اور اس طرح کی اور بیماریاں جو کہ صرف ہماری بد احتیاطی کی وجہ سے، خوراک کی زیادتی یا کمی کی وجہ سے یا ماحول کی آلودگی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. ہم ان سے بچاؤ ممکن ہے. ایک اور بڑا ایشو جس کو ہم غذائی پریشانی یا مال نیوٹریشن کہہ سکتے ہیں کا ایشو ہے. ہمارے حکومتی لیول پر بھی اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے. جیسے کہ سٹنٹنگ کی بات ہوئی. سٹنٹنگ کیا ہے؟ جس میں بچے کی جو نشو و نما ہے وہ رک جاتی ہے، وہ جسمانی طور پر اس طرح گرو نہیں کر سکتا جیسے کہ اس کو کرنا چاہیے. اسی طرح سٹنٹنگ کے ساتھ ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو ویسٹنگ کہتے ہیں یا مراسمس کہتے ہیں. بہت عام ہے یہ بیماری بھی، یہ بھی ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ ہے. تھوڑا سا میں فرق بتا دوں، ایز کمیونٹی لیڈر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو سٹنٹنگ ہے وہ لانگ ٹرم، زیادہ لمبے دورانی پر محیط ہوتی ہے بیماری. ہمیں شروع ہی سے ماؤں کو، بچوں کو غذا اور غذائیت کی تعلیم دینی ہے تاکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ ایک صحت مند نسل ہو. لیکن جو ایکیوٹ ہے یا جس کو ہم ویسٹنگ کہتے ہیں وہ کسی بھی ایمرجنسی سچویشن میں آ سکتی ہے. جیسے آج کل ایمرجنسی سچویشن کووڈ-19 کی پریولنس ہے، یا کوئی جنگ ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ زلزلہ آ جاتا ہے، تو تھوڑے دورانیے کے لیے لوگوں کو خوراک کی کمی واقع ہو جاتی ہے. اس میں سٹورز ختم ہو جاتے ہیں، باڈی ویسٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے. باڈی جو لینئر گروتھ ہے وہ ٹھیک رہتی ہے لیکن جسمانی طور پہ بندہ کمزور محسوس کرتا ہے. ان دونوں ٹائپ آف میل نیوٹریشن کو ایز کمیونٹی لیڈر آپ کو ایڈریس کرنا ہے. جو سٹنٹنگ ہے، بہت شروع سے ماں اور بچوں کو نیوٹریشن کی اور ہیلتھ کی تعلیم دینی ہے جو آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہتی ہے میڈیا کے تھرو اور مے بی تھرو اس پروگرام یا اس کی سیریز کے آنے والے پروگرامز میں. سو اس پہ آپ نے زیادہ توجہ دینی ہے. ہاں، دوسری جو ویسٹنگ ہے جہاں پہ ایمرجنسی سچویشن ہے وہاں پہ ایز کمیونٹی لیڈر آپ کو کوئک ایکشن لینا ہے. سماجی جو بہبود ہے یا اس کے جو ادارے ہیں وہ بھاگ دوڑ میں لگ جاتے ہیں ایسی سچویشن میں تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کی صحت کو محفوظ کیا جا سکے. اس کے لیے سب سے جو آخری پوائنٹ اس میں کہوں گی کہ ہیلتھ ایشوز سے ریلیٹڈ ہے. ہماری کمیونٹی، ہماری پبلک اس سے اس کو نالج ہی نہیں ہے، اس کو پبلک ہیلتھ کی اویئرنیس ہی نہیں ہے، تعلیم ہی نہیں ہے. ہم نے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے یا اور میڈیا جیسے پرنٹ میڈیا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ ان کی گود میں پلنے والی جو ہماری نیشن ہے، کمنگ جنریشن ہے، یوتھ ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. مثال میں نے ابھی آپ کو تھوڑی سی پچھلی گفتگو میں بھی دی نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا، وہ بیماریاں جو ایک دوسرے سے نہیں لگتی. جیسے شوگر ہے، 26% ہماری جو آبادی اسے سفر کر رہی ہے. دل کے امراض ہیں کوئی 18% آبادی، اور جو ہائپر ٹینشن ہے جس کو آپ بلند فشار خون یا بلڈ پریشر کا نام بھی دیتے ہیں، 35% لوگ اس سے سفر کر رہے ہیں، جو بڑے آرام سے ہم ایجوکیشن کے ذریعے، اویئرنیس کے ذریعے، تعلیمی مواد کے ذریعے ان کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں اور ہسپتالوں پہ اس کا بوجھ کم کر سکتے ہیں. اسی طرح جیسے میں نے کمیونیکیبل بیماریوں کی بات کی، وہ احتیاط 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 3 بار میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب تک احتیاط نہیں کریں گے ان بیماریوں کی پریولنس زیادہ ہوگی. پاکستان میں جو بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو HIV یا ایڈز کی بیماری ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ ان ملکوں میں ہے جہاں بے راہ روی زیادہ ہے، لیکن پاکستان ان 11 ملکوں میں شامل ہے جہاں پہ HIV کی پریولنس بہت زیادہ ہے. وجہ یہی ہے کہ یہاں احتیاط نہیں ہو رہی. اب ہم آتے ہیں کہ جو ماحول اور پانی سے متعلق ہیلتھ ایشوز ہیں وہ کس طرح سے ہماری کمیونٹی کو افیکٹ کر رہے ہیں. جیسے میں نے بولا، ماحول وہ ایسا سارا سراؤنڈنگ ہے جس میں ہم سب رہتے ہیں. جب تک کہ وہ صاف ستھرا نہیں ہوگا صحت کیسے ہوگی. اس میں ہماری ہوا، ہمارا پانی، ہماری
آب و ہوا جس کو آپ کہتے ہیں اس میں شامل ہے، اور یہ ہماری کمیونٹی کی بیسک ضروریات میں سے ہے، بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ ہماری جو 80% پاپولیشن ہے وہ نیچرل سورسز آف واٹر پہ ڈپینڈ کر رہی ہے، جہاں پہ کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کو صاف ستھرا پینے کا پانی میسر ہے۔ باقی 20% جو ہیں ان کو پانی میسر ہے، گھروں تک سپلائی آتی ہے، لیکن وہ بھی اس کی جو آلودگی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں آپ نے ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ گھر میں آنے والا پانی یا نیچرل سورسز سے حاصل کیا جانے والا پانی کس طرح سے جراثیم سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی زیادہ بیماریاں جو پانی سے متعلق ہیں اور اتنی زیادہ اموات، اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ ہماری کمیونٹی کا بہت سے جو ہماری ینگ یا یوتھ ہے یا ایلڈرلی ہیں یا جن کو ہم ولنریبل پاپولیشن کہتے ہیں، جس میں بچے بھی شامل ہیں، ان کی اموات کا سبب بنتی ہے۔ آپ صرف پانی ہی کو صاف کر لیں تو ان اموات پہ یا ان بیماریوں پہ ہم قابو پا سکتے ہیں۔ انوائرمنٹ، ماحول سے متعلق جو بڑے مسائل ہیں وہ ہے ڈیگریڈیشن آف ایکو سسٹم۔ ایکو سسٹم کیا ہے؟ ہمارا جو ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد آلودگی جو پھیل رہی ہے، جس میں ہم سانس لیتے ہیں، جس میں ہم رہتے ہیں، گھر ہے، گھر سے باہر ہے، ان کی آلودگی، ان کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ لائک فار ایگزامپل، آپ نے درختوں اور جنگلوں کی بات تو سنی ہوگی کہ درخت لگائیں، ہر موسم بہار میں کہتے ہیں اتنے پودے لگائیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ درخت اگیں گے، ماحول میں شامل ان کی سبزہ ہوگا، ہوا صاف ہوگی اور ہمارا ماحول بہتر ہوگا۔ یہاں پہ ہم نے جو جنگلات کی کٹائی ہے اس پر بھی توجہ دینی ہے، درختوں کا بے جا جو کٹا ہوا ہے اس کو ہم نے روکنا ہے۔ پھر چونکہ ہم انڈسٹری کی طرف بڑھ رہے ہیں، انڈسٹریلائزیشن کا دور ہے، وہاں پہ جو پریکاشنز ہیں، احتیاطیں ہیں، وہ ہمیں کرنی ہیں، کیونکہ انڈسٹری سے اٹھنے والا جو دھواں ہے وہ ہمارے ماحول کو بری طرح سے متاثر کر رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گی کہ فیصل آباد ہمارا انڈسٹریل ایریا ہے، اس میں آپ چلے جائیں تو آپ کو ہوا گرد آلود نظر آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ انڈسٹریل آلودگی ہے، پولیوشن ہے، وہ بہت سی سانس کی بیماریوں کو جنم دے رہی ہے، جو الرجیز ہیں وہ آ رہی ہیں، اور بہت سی اس سے بیماریاں جو اموات کی طرف لے جاتی ہیں کا باعث بن رہی ہیں۔ مختلف قسم کے کینسرز ہیں، الرجیز ہیں، جو کہ زندگی کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں ہماری۔ اس کے بعد جو ہمارا ہے گاڑیاں جو سڑکوں پر چلتی ہیں ان کا دھواں، گو کہ ٹریفک لاز ہیں کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو سڑک پہ نہیں آنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہمارے عوام، ہمارے لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس اگر کر دی جائے کہ جو ڈرائیور حضرات ہیں، جو گاڑیوں کے مالکان ہیں، وہ ان کی صفائی کروا لیا کریں تو اس آلودگی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ پھر ہمارا جو لائف سٹائل ہے، لائف سٹائل ہمارے رہن سہن کے طور طریقے وہ بدل چکے ہیں۔ اس کی بھی وجوہات ہیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ ہم مور ٹورڈز ٹیکنالوجی جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے کھیل کے میدان میں جانے کی بجائے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کھیلتے ہیں، یا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہاں پیرنٹس کو سیکیورٹی ایشوز ہیں کہ وہاں جا کے شاید سیف نہیں رہیں گے بچے۔ وجہ اس کی یہ بن رہی ہے کہ ہمارا لائف سٹائل بہت سیڈنٹری ہو رہا ہے، بہت سست جس کو میں کہوں گی ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ کیونکہ جو ایکٹیو لائف سٹائل ہوتا ہے اس پہ، جیسے پہلے میں نے بیماریوں کا ذکر کیا، جیسے ڈائبٹیز ہے یا کارڈیوواسکولر ڈیزیزز ہیں، ان پہ ہم ایکٹیو لائف سٹائل سے قابو پا سکتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ اپنی زندگی کو ایکٹیو بنائیں، تیز بنائیں، چلیں پھریں، وہ کام کریں جس میں ان کے جسم کا استعمال ہو، واک ہو، بھاگ دوڑ ہو، وہ ان کو بہت سی بیماریوں سے بچائیں گے۔ ایک اور انوائرمنٹ کے لحاظ سے آپ نے سنا ہوگا کہ اوزون لیئر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اوزون لیئر کیا ہے؟ اوزون لیئر در حقیقت ایک ایسی تہہ ہے جو کہ سورج اور زمین کے درمیان بہت سی جو صحت کے حوالے سے نقصان دہ الٹرا وائلٹ ریز ہیں ان کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ اور یہ ختم کیسے ہو رہی ہے؟ ماحول کی آلودگی کی وجہ سے۔ ماحول میں آکسیجن کی مقدار کم ہو رہی ہے اور گیسز کی مقدار زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو اوزون لیئر ہے یہ تباہ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ماحول کو درختوں کے
زیادہ اگا کر کے ان کو صاف کرنا ہے. اور جیسے ابھی آٹوموبیلز کی یا ٹریفک کے دھوئیں کی بات کی یا انڈسٹری کے دھوئیں کی بات کی, اس کو کم کر کے اس اوزون لیئر کو ہم نے بچانا ہے. اور انوائرمنٹل پولیوشن یا ماحول کی آلودگی صرف یہ ہوا کی آلودگی نہیں ہے, اس میں شور, نوائس پولیوشن بھی ہم کہتے ہیں, وہ بھی آ جاتا ہے. شور کیا ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے بجلی جاتی ہے تو ذرا محسوس کر کے دیکھیں کہ کیسی خاموشی چھا جاتی ہے ہوا میں, ماحول میں, اور آپ پرسکون محسوس کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ بجلی سے چلنے والی انڈسٹریز, پنکھے اور جو گیجٹس ہیں جیسے ٹی وی ہے, ریڈیو ہے, یہ سب بند ہو جاتا ہے, ایک دم سکون سا آ جاتا ہے. جو نوائس پولوشن ہے وہ بہت سی جو سائیکلوجیکل بیماریاں ہیں, نفسیاتی بیماریاں ہیں, ان کو جنم دے رہی ہے. ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہے. ایک اور چیز جس کو آپ گلوبل وارمنگ کے نام سے جانتے ہیں یا کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں, یعنی موسم کے آنے کی جو ٹائمنگز ہیں وہ بدل رہے ہیں یا زیادہ گرمی کی طرف جا رہے ہیں. جب گرمی ہوتی ہے تو ٹیمپریچر اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ خاص طور پہ میدانی علاقوں میں جینا دوبھر ہو جاتا ہے جب تک کہ آپ اس ٹیمپریچر کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں. اس پہ آپ کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ ماحول پہ قابو پا کے. آپ نے ماحول کو بہتر بنانا ہے, درخت اگانے کی مہم جو ہے اس کو اور تیز تر کرنا ہے تاکہ ہوا میں آلودگی کم ہو اور یہ گلوبل وارمنگ جو ہے اس کو ہم کسی حد تک کم کر سکیں. اگر ہم اس کی جیسے مثالیں دیں تو جو دیکھا جائے تو جو ہماری 23%, 23% جو تمام اموات ہیں ان کو ہم بہتر کر سکتے ہیں صرف انوائرمنٹ کو بہتر بنا کے, ماحول کو بہتر بنا کے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ جو WHO ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, جو بین الاقوامی صحت کا ادارہ ہے, اس کا کہنا ہے اور اسٹیٹ پر محیط ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان میں جو سیف ڈرنکنگ واٹر ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا صرف 20% پاپولیشن کو میسر ہے, اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں اس پہ کام کرتے ہوئے. اور جو لوکل لیڈرز ہیں اس پہ زیادہ بہتر پہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنے لوکیلٹی کا ان کو پتہ ہے. جو کنٹامینیٹڈ واٹر ہے, آلودہ پانی ہے, بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے, جس میں ہیضہ ہے, اسی طرح ہیپیٹائٹس ہے. آپ نے برسات کے موسم میں سنا ہوگا فلانے کو گیسٹرو ہو گیا, گیسٹرو انٹرائٹس ہو گیا. کیا ہے کہ اس موسم میں جو آلودہ پانی ہے یا جو آلودہ غذا ہے, اس میں بیکٹیریا کی یا جراثیم کی گروتھ بہت تیز ہو جاتی ہے اور وہ بہت سی ایسی بیماریوں کا باعث بنتی ہے. یہاں آپ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ان پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں. لائک فار ایگزامپل جو غذا ہے اس کو ٹھنڈی جگہ پہ اسٹور کر کے, جو پانی ہے اس کو ابال کر پی کر آپ بہت سی بیماریاں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا, جس میں سر فہرست جو ہے ہمارے نظام کی بیماریاں ہیں, ان پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. وجہ کیا ہے ان بیماریوں کے پھیلنے کی؟ کہ جیسے میں نے بولا باقی ممالک کی طرح ہمارے پاس بھی ڈاکومنٹری یا جو پیپر ورک ہے, جو کاغذ پر ہے, جو کتابوں میں ہے, ہیلتھ سٹرکچر بہت اچھی طرح سے ڈیفائنڈ ہے. لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن کا یا ایگزیکیوشن کا ٹائم آتا ہے تو ایز نیشن ہم اس طرح نہیں پرفارم کر رہے جس طرح سے کرنا چاہیے. ہر بندہ اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھے, لارجر لیول پہ حکومت نے پالیسی دینی ہے, آگے جو کمیونٹی لیڈرز ہیں انہوں نے وہ امپلیمنٹ کرنی ہے, اپنے علاقے کا خیال رکھنا ہے. اور گھروں تک اگر میں کہوں تو پیرنٹس جو ہیں, خاص طور پہ باپ اور ماں, اور اس میں پھر میں کہوں گی کہ ماں کی ذمہ داری بہت زیادہ آتی ہے کہ کس طرح سے اپنے کنبے کو وہ صحت مند غذا اور صاف پانی میسر کر سکتی ہے. یہاں پہ ایک اور بڑی وجہ جو ہے ہمارا ان ریگولیٹڈ پرائیویٹ سیکٹر ہے. پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ سیکٹر کی تو اپنی ریگولیشنز ہوتی ہیں, نظام ہوتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اگر گورنمنٹ کا پراپر چیک ہو ہم اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. لائک فار ایگزامپل ہیلتھ کا سٹرکچر ہے جہاں پرائیویٹ ہسپتال موجود ہیں, یا فوڈ کا ہے جہاں پہ فوڈ انڈسٹری ہے, پرائیویٹلی پروڈیوس کر رہی ہے فوڈ کمیونٹی کے لیے, یا سپلائی چینز ہیں جو فوڈ ہماری کمیونٹی تک پہنچ رہا ہے, ان کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. یہاں پہ جو بہت بڑا ایک پرابلم ہے, جو ایک مسئلہ ہے ہماری کمیونٹی کا, وہ ہے کوئکری, یعنی وہ کام جس کو نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پہ صحت کے شعبے میں عطائی ڈاکٹر بیٹھ گئے آپ کی کمیونٹیز میں, ان پہ نظر رکھیے اور ان کا احتساب کیجئے, ان کی پکڑ دھکڑ میں حکومت کو تعاون دیجئے تاکہ ان سے لوگوں کی صحت
کو بچایا جا سکے. یہی وہ لوگ ہیں جو جیسے سرنجز کا بار بار استعمال کر کے یا ان ہائیجینک طریقے سے ٹریٹمنٹس کر کے یا وہ ٹریٹمنٹ جو کہ اس بندے کے لیے صحیح بھی نہیں ہے دے کے ان کو موت کے منہ میں لے کے جا رہے ہیں. آپ ایز کمیونٹی لیڈر اس پہ کام کر سکتے ہیں. یہاں پہ وہی چیز اگین تھوڑی سی ریپیٹ بھی ہوگی لیکن یہاں پہ ری انفورس کروں گی کہ جو لوکل کمیونٹی لیڈرز ہیں, جیسے آپ میں سے بہت سے لوگ وہاں پہ نمبردارز ہوں گے, چودھری کا رول پلے کر رہے ہوں گے, ایم این ایز ہوں گے, ایم پی ایز ہوں گے, اپنی کمیونٹی میں جہاں سے آپ ووٹ لیتے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی کوشش کیجئے کہ صحت اور ماحول کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دیجئے, ایجوکیشن دیجئے. لائک فار ایگزامپل سگریٹ اسموکنگ کو ہی لے لیں, اس سے کیا ہوتا ہے, کینسرز خاص طور پہ لنگ کینسر بہت پریولنس ہے اس کو اسٹاپ کرا دیجئے. اس کے نقصانات بیان کریں, ریلیٹڈ ایشوز ہیں جیسے صاف پانی کا استعمال ہے, نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, بچوں کی غذا ہے ان کو مناسب غذا کیسے دینی ہے, متوازن غذا کیا ہوتی ہے اور کس طرح کے بچوں کو کس طرح کی غذا چاہیے, کس طرح کی لائف سائیکل کے لوگوں کو, بزرگوں کو جیسے ہے یا حاملہ مائیں ہیں, دودھ پلانے والی مائیں ہیں, ان کو کیسی خوراک چاہیے. اس پہ ایجوکیشن آپ دیں گے تو یقین مانیے ہماری کمیونٹی میں بہت سی ایسی بیماریاں جو ہسپتال تک ہمیں لے جاتی ہیں وہ کم ہو جائیں گی اور ہسپتالوں پر بوجھ بھی کم ہو جائے گا. چھوٹی سی مثال, چھوٹی تو نہیں ہے, بڑی آج کل کے دنوں میں جو آن گوئنگ ہے, آج کل کا پینڈمک گلوبلی پریولنس جو ہو رہی ہے کورونا وائرس کی, اس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑے سے مونکی سرویس کر لیں, لوگوں کو پوچھ لیں تو ہمیں بہت سے رسپانسز ملتے ہیں. کچھ نے تو بہت اچھی طرح اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے, جو حکومت کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں اوہ اللہ مالک ہے, ڈرنا نہیں چاہیے, کرونا سے ڈرنا نہیں چاہیے. بھئی ڈرنا نہیں چاہیے, ہمارا مالک بھی اللہ ہی ہے, ہمارا بہت بڑا عقیدہ ہے یہ. لیکن اللہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ احتیاط اور اپنی توکل کے ساتھ ساتھ خیال رکھنا خود کا وہ بھی ضروری ہے. سو خدارہ یہ اپنی کمیونٹی میں اجاگر کیجئے. ہمارے چونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, فیتھ ہے کہ ہمارا اللہ مالک ہے لیکن احتیاط لازم ہے اس کے ساتھ ساتھ. اسی طرح انوائرمنٹ کے حوالے سے اگر کمیونٹی لیڈرز کا جو اثر رکھتے ہیں لوگ, ان کا رول میں کہوں تو وہ یہی لوگوں کو بتائیں کہ کمیونٹی میں اپنے اراؤنڈ ماحول کو, اپنے گھر کے باہر گلی کو صاف کر لیجئے, گھر کے اندر کو صاف کر لیجئے, اپنے ساتھ والے پارک کو صاف کر لیجئے, تو یقین جانیے ہمارا پورا ملک صاف ہو جائے گا. درخت جو آپ کے گھر کے اندر ان کو پانی دے لیجئے, ان پودوں کو آپ گرین رکھیے. ہر بندہ یہ کرنے لگ جائے تو پوری کمیونٹی سبز ہوگی اور یہ جو گرین امپیکٹ ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہمارے ماحول پر ہے وہ یقیناً آئے گا اور ہم لوگ بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے. یہاں پہ اگر میں ریکمنڈیشنز میں جاؤں کہ ہمیں کرنا کیا ہے, تو جو ہماری دیکھیے 2 طرح کی بیماریاں ہیں صحت کے حوالے سے, وہ جن سے بچا جا سکتا ہے, وہ جو کہ ہمارے بچاؤ کے اس میں سے نکل گئی ہیں. لائک فار ایگزامپل ایسی بیماریاں جیسے فلو ہے, یا ہیپیٹائٹس کی میں نے اے کی بات کی, یا میں نے ٹیوبرکلوسس کی بات کی, یا ابھی ہم نے کورونا وائرس کی بات کی, ہم نے ڈینگی فیور کی بات کی. ان سب بیماریوں سے ہم احتیاط کرنے سے بچ سکتے ہیں, اور اس سے پہلے کہ بندہ بیمار ہو ہم احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری بیماریاں وہ آتی ہیں جہاں پہ ہمیں ہسپتال اینی وے پہنچنا ہے. ہسپتالوں کا جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, پھر اس سے بڑے ہسپتال ہیں, پھر اس سے بڑے ہیں, اور پھر میجر ہسپتال ہیں جو بڑے شہروں میں ہوتے ہیں جہاں ریفرل پیشنٹس آتے ہیں. دیکھا یہ جاتا ہے کہ بڑے ہسپتالوں میں بھی نزلہ زکام کے پیشنٹس آ رہے ہیں یا چھوٹی چھوٹی بیماریوں والے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹرز بڑی بیماریوں کو ڈیل کر سکتے ہیں وہ صرف چھوٹی موٹی بیماریوں کی ہینڈلنگ میں مصروف ہوتے ہیں. کرنا کیا ہے کہ آپ اپنے کمیونٹی میں جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, اگر وہاں ڈاکٹر نہیں ہے تو حکومت سے مطالبہ کیجئے کہ وہاں پہ جو ہمیں سٹاف چاہیے وہ مکمل کریں, جس میں ڈاکٹر, پیرامیڈکس یا نرسنگ سٹاف, جو ریکوائرمنٹ ہے, جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ آپ کی کمیونٹی میں آپ کے بیسک ہیلتھ یونٹ میں موجود ہو, تاکہ چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج وہاں ہو سکے. وہاں سے آگے
آگے جو ریفرل کیسز DHQ THQ یا بڑے اسپتالوں میں جاتے ہیں ان کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. اسی طرح جو بہت سی چیزیں اگر میں کہوں سیفٹی ایٹ ورک ہے، جیسے ڈفرینٹ انڈسٹریز میں یا کانوں میں یا ہسپتالوں میں لوگ کام کرتے ہیں، ان کو کس طرح سے ہم نے خیال رکھنا ہے. اگین چھوٹی سی مثال، جہاں ایکس ریز ہوتے ہیں وہاں پہ اگر پورا پروٹوکول بچوں کو یا پیرامیڈکس کو نہ دیا جائے تو وہ خود بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو لوکل کمیونٹی لیڈر کا رول ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کو ہم نے مضبوط بنانا ہے، ہم نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ ان کو کچھ ذمہ داریوں کی اتھارٹی بھی دے دیں کہ اپنے طور پہ کس طرح سے وہ ہینڈلنگ کریں. وہاں احتساب کا عمل بھی ہے کہ کوئی وہاں بات نہیں مانتا، انڈیویجولز ہیں، کمیونٹی فیملیز ہیں، ہاؤس ہولڈز ہیں، تو وہاں ایکشن لے سکتے ہیں تاکہ لوگ محتاط ہو جائیں اور صحت اور ماحول کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں تاکہ بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہو سکے، وہ بیماریاں جن سے واقعی احتیاط سے بچاؤ ممکن ہے. ماحول اور صحت کے حوالے سے ایک بہت مشہور جو مقولہ ہے اس پہ اختتام کروں گی کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. احتیاط کیجئے، بیماریوں سے بچیے، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیے. اور یہاں پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ نگہباں، اپنا خیال رکھیے گا.